حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 ماہ اپنے نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی، جس کو آج ہم قبلہ اول کہتے ہیں، فلسطین، بیت المقدس۔ اس کے بعد آپ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ شریف مکہ المکرمہ وہ بن جائے، چونکہ آپ کے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا، تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تعالی ہمارا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس کے علاوہ مکہ المکرمہ کعبہ شریف بنا دے۔ تو مسجد قبلہ تین جو مدینہ شریف کے اندر موجود ہے، وہاں پر حالت نماز کے اندر ظہر کی نماز آپ وہاں پہ ادا فرما رہے تھے، تو اسی مقام پر آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ آپ جدھر چاہتے ہیں اپنا رخ انور ادھر پھیر دیں، ادھر ہی قبلہ بنا دیا جائے گا۔ تو آپ نے حالت نماز کے اندر ہی جو ہے وہ اپنا رخ چینج فرمایا، تبدیل فرمایا۔ تو آپ کے ساتھ جتنے بھی نماز پڑھنے والے صحابہ کرام تھے، تو یہ ان کے لیے ایک آزمائش تھی کہ وہ کدھر منہ کریں، لیکن انہوں نے بغیر کسی جو ہے وہ سوچ اور بچار کے یا کوئی عقل وہاں پہ دوڑاتے، انہوں نے بھی اپنا رخ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدھر اپنا رخ مبارک پھیرا، صحابہ نے بھی ادھر ہی اپنا رخ پھیر دیا۔ تو اب اس حوالے سے یہ ہے، میں اس دن بھی ایک حدیث مبارکہ یہاں آپ کو پڑھا رہا تھا کہ ایک آدمی اس مسجد کے اندر نماز پڑھ کے آیا، تو محلے کی مسجد ایک مدینہ شریف کے اندر، وہاں لوگ عصر کی نماز جو ہے وہ جماعت ہو رہی تھی، تو انہوں نے صرف باہر سے ہو کے یہ کہا کہ قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھ کے آیا ہوں، تو آج جو ہے ہمارا قبلہ مکہ المکرمہ کعبۃ اللہ بن گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو دوسری مسجد کے اندر عصر کی نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے صرف اپنے ایک مسلمان بھائی کے کہنے کے اوپر حالت نماز کے اندر انہوں نے بھی اپنا رخ جو ہے وہ کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا۔ آج ہم قسمیں بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، قرآن بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ ہماری باتوں کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ تو وہ کتنے سچے اور سچے مسلمان تھے کہ جس نے اتنی بڑی جو ہے وہ ان مسلمانوں کو خبر دی، تو ان کو یقین تھا کہ یہ کسی قیمت پر جھوٹ نہیں بول سکتا، تو انہوں نے بھی حالت نماز کے اندر جو ہے وہ اپنا قبلہ جو ہے وہ انہوں نے تبدیل کر دیا۔